لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العاد ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسل الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم بشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد معزز سامعین، دو دن سے پہلے یعنی جو آخری 2 دن گزرے ہیں اس سے پہلے جو ہماری گفتگو تسلسل کے ساتھ جاری تھی، عنوان تھا عقل اور محبت اہل بیت، اور تقریباً جس مقصد کے لیے یہاں پر آیا تھا تقریباً وہ مقصد حاصل ہو چکا ہے۔ یقیناً آپ بھی مجالس سن رہے ہیں، بہت سے لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے اور لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے دیگر ممالک میں بھی سنی جا رہی ہے۔ تو اکثر لوگوں نے یہی کہا کہ عقل سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے یہی جواب دیا کہ میں یہی سمجھانے آیا تھا کہ انسان اپنی عقل سے عقل کو نہیں سمجھ سکتا تو وہ اپنی عقل سے کمال عقل کو کیسے سمجھے گا، یہی سمجھانے آیا تھا۔ اور گفتگو تقریباً اگر آپ نے دیکھا ہو تو اسی انداز سے آگے بڑھتی رہی کہ ہم اپنی عقل سے کما حقہ عقل کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ کمال عقل، اور پھر وہ کمال عقل بھی کیسا کمال عقل۔ تو بہرحال گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ مسئلہ چل رہا تھا مسئلہ ربوبیت، کہ جب میں نے یہ سمجھ لیا اور جب میں نے اس بات کو جان لیا کہ میرا کوئی پالنے والا ہے، اگر آپ کو یاد ہو صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کے ذہن میرے ساتھ ساتھ ہو جائیں، تو گفتگو اس مقام پر تھی کہ میں نے ہشام نے 7ویں امام نے ہشام کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، اور وہ آیت یہ پڑھی تھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار وفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وانزلنا من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصریف الرياح وسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لأولی الالباب۔ تو یہ تمام کی تمام نعمتیں تمہیں دی کس نے دی؟ تم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اس پانی کو؟
تم اپنے ساتھ یہ پانی لے کر نہیں آئے تھے، تم اپنے ساتھ اپنی غذا لے کر آئے تھے، نہیں آئے تھے۔ جب تم کچھ نہیں لے کر آئے تھے تو تمہیں سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ، اس نے تمہیں سب کچھ دیا۔ تو مسئلہ تھا ربوبیت کا۔ دیکھیے، توجہ کیجئے، انسان، ہماری مشکل کیا ہے؟ انسان کی مشکل کیا ہے کہ جب کبھی نعمتیں روک لی جاتی ہیں، جب کبھی نعمتیں روک لی جاتی ہیں تو فوراً سے اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، فوراً سے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے نا، ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا بندہ ہے۔ اچھا، یہ خود ایک موضوع ہے کہ انسان کی تصویر قرآن مجید نے دو انداز سے پیش کی، دو انداز سے پیش کی۔ دیکھیے، کہیں پر کہا جا رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں، اور کہیں پر اسی انسان کو پروردگار عالم جو ہے شرف عظیم عطا کر رہا ہے کہ جب ملائکہ سے بات ہو رہی ہے، ملائکہ کہہ رہے ہیں پروردگار یہ تو زمین پر خون بہائے گا، یفسک الدماء، یہ تو خون بہائے گا۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اب یہ یاد رکھیے، یہ بھی جملہ سن لیجیے، یہ تقسیم ہے، اس کی وجہ، اس کا مرکز ہے یہ عقل۔ جہاں یہ عقل کمال پر ہوگی وہاں پروردگار انسانیت پہ فخر کر رہا ہوگا، جہاں یہ عقل ناقص ہوگی، اب جہاں بھی ہو، جہاں بھی کمال ہو، جتنا کمال ہوگا فخر بھی اتنا عظیم ہوگا، جتنا نقص ہوگا مذمت بھی اتنی شدید ہوگی۔ تو یہ پروردگار کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ پروردگار کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ کہ کچھ دنوں کے لیے نعمت رکی اور ادھر انسان نے پروردگار عالم کی طرف سے آنکھیں پھیر لی۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، راوی کھڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے امام کے پاس ایک شخص آیا، کہا امام خشک سالی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، مولا آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، بتائیے کیا عمل کریں، بتائیے کیا عمل کریں؟ امام نے کہا استغفار کرو، استغفر، جاؤ جا کے استغفار کرو۔ پہلا شخص آیا، یہ شخص چلا گیا، راوی امام کے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے جو روایت نقل کر رہا ہے، کہا میں نے دیکھا دوسرا شخص آیا، اس نے امام سے آ کے کہا مولا تنگ دست ہو گیا ہوں، غربت آ گئی ہے، کیا کروں مولا بتائیے، کوئی وظیفہ عطا کیجئے۔ قانون دے رہے ہیں امام، وظیفے مت ڈھونڈو، مشکلات میں وظیفے مت ڈھونڈو، مشکلات میں اپنے خدا کو ڈھونڈو۔ ایک مشکل ہے یہ بھی ایک معاشرے کی، کسی بابا کے پاس چلے گئے، کسی پیر کے پاس چلے گئے، کسی آشیانے میں چلے گئے، نہ جانے کہاں کہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرا شخص آیا، کہا مولا تنگ دستی ہو گئی ہے، امام نے کہا استغفر، استغفار کرو، یہ بھی شخص چلا گیا، کہا مولا اچھا۔ تیسرا شخص آیا، تیسرے شخص نے آنے کے بعد مولا سے کہا مولا اولاد نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ اولاد نہیں ہے۔ امام نے کہا استغفر، استغفار کرو۔ میں ابھی جہاں مجلس پڑھ کے آیا ہوں وہاں یہ بات بتائیے، یاد رکھیے، جب چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام بعض اوقات یہ چیزیں عذاب کا بھی باعث ہوتی ہیں۔
سے صحابی نے سوال کیا امام سے، کہا مولا یہ بتائیے کہ جب جناب نوح کا طوفان آیا تھا تو اس طوفان کے اندر تو پروردگار عالم نے بہت سے بچوں کو بھی ہلاک کر دیا، ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ کتاب توحید کے اندر شیخ صدوق کی کتاب توحید، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ مولا ان بچوں کا کیا قصور تھا، پروردگار عالم نے ان بچوں کو کیوں ہلاک کیا؟ سوال کہاں تھا؟ پروردگار عالم کی عدالت پہ، وہ عادل ہے، وہ بے گناہ کسی کو ہلاک، اگرچہ کہ یہاں پر ایک جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دیا ہی اس نے تھا، لے لیا، لیکن امام سمجھا رہے ہیں کہا کہ پروردگار عالم نے ان بچوں کو کیوں، اس طوفان کی زد میں وہ بچے آ گئے، وہ بچے کشتی نوح میں سوار ہو جاتے۔ امام نے کہا کہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ جیسے تو نے خیال کیا۔ کہا مولا کیا ہوا تھا؟ کہا طوفان نوح کے بھیجنے سے 40 برس پہلے پروردگار عالم نے عورتوں کے شکم کو بانجھ کر دیا تھا، 40 برس پہلے، یعنی جب طوفان نوح آیا تو اس وقت کم سے کم جس شخص کی عمر تھی وہ 40 برس کا تھا۔ 40 برس میں جب عقل پختہ ہو جاتی ہے انسان کی، پروردگار کی رحمانیت کے برخلاف ہے کہ وہ کسی بچے کو اس طریقے سے سزا دے دے۔ یہ یاد رکھیے، اگر معاشرے میں خدا نہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو، لیکن اگر معاشرے میں کبھی اس طریقے کی چیزیں زیادہ پھیلنا شروع ہو جائیں کثرت کے ساتھ، تو پھر وہ در نسخہ دیتا ہے کہ جو خدا کے مزاج کو جانتا ہے۔ کیا کہا امام نے؟ استغفر، اولاد کے لیے آیا، کہا استغفار کرو۔ اب یہ جو راوی کھڑا ہوا تھا اس نے امام سے سوال کیا، مولا 3 لوگ آئے، آپ نے مسئلے 3 تھے، نسخہ 1، توجہ کیجیے گا، کہا مسئلے 3 تھے، نسخہ 1 دیا۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں یہ ہمارا دستور نہیں ہے، یہ خدا کا دستور ہے۔ توجہ کیجیے، یہ ہمارا دستور نہیں ہے، یہ خدا کا دستور ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے سورہ مبارکہ نوح کی 3 آیتیں پڑھی، آیت نمبر 10، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12، اور امام نے کہا کہ دیکھ خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرو، پروردگار عالم بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر کیا اس معافی کے پروردگار عالم بتا رہے جب پروردگار تمہیں معاف کرے گا تو کیا دے گا؟ ترسل علیکم السماء مدرارا۔ پہلا شخص آیا تھا، اس کا سوال کیا تھا؟ پہلا شخص کا سوال یہ تھا قحط سالی ہے، قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، کیا کریں مولا؟ تو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا ترسل علیکم السماء مدرارا، پروردگار جب تم استغفار کرو گے اس کے نتیجے میں تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ کا پہلے کا مسئلہ حل ہو گیا، استغفار کا نتیجہ ہے، پہلے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا اب دیکھو آگے پروردگار کیا کہہ رہا ہے، اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کیا کہہ رہی آیت؟ اور پروردگار عالم تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے۔ دوسرے کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، تیسرے کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اب ایک جملہ کہہ دوں، پہلے کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، دوسرے کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، تیسرے کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ تو توجہ کیجئے، دیکھیں کس طریقے سے مسئلے ہو گئے۔ اسی وجہ سے تو اس نے کہا تھا کہ لولا علی لہلک۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ استغفار کرو، اگر مصیبت آ گئی ہے، برا وقت آ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں، روایت کے اندر مجھے اس طریقے کی تعبیر نہیں ملی، ممکن ہے کہ ہو بھی، عدم علم عدم وجود پہ دلالت نہیں کرتا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر، دیکھیے دنیا میں
اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے تو دو چیزوں سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ گناہ کی سزا ہے یا وہ پروردگار عالم کا امتحان ہے۔ تو اب آپ کے پاس حل کیا رہتا ہے؟ ایک چیز تو یہ کہ صبر کریں، یعنی شکوہ نہ کریں، یہ تو آپ نہیں کر رہے۔ دوسری چیز کیا؟ کثرت سے استغفار پڑھیں، یہی اس کا علاج ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور تیسری چیز نہیں ہے کہ پروردگار جس کی وجہ سے مومن کو بلا وجہ تنگ کرنا چاہے۔ ہے آپ میں سے کسی کا ایسا گمان ہے کہ خدا کسی مومن کو بغیر کسی وجہ کے تنگ کرنا چاہے گا؟ دو ہی چیزیں، کوئی تیسری چیز نہیں ہے، یا مومن کا امتحان ہے یا گناہوں کی سزا ہے۔ اور بعض گناہوں کی سزا اتنی سخت ہے، آپ دعائے کمیل پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل پڑھتے رہتے ہیں، بعض گناہوں کی سزا اتنی سخت ہے کہ وہاں پر پروردگار عالم خصوصاً ان میں خصوصاً ہے کہ جس کی پروردگار عالم فوراً سے گرفت کرتا ہے وہ ہے توہین مومن۔ اگر کوئی انسان مومن کی توہین کرے، پروردگار عالم فوراً سے اس شخص کی گرفت کرتا ہے۔ اسی لیے کہا حرمت المؤمن افضل من الکعبہ، مومن کی حرمت کعبے سے افضل ہے۔ لہذا تم اپنی زندگی کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا کہ مومن کی توہین نہ ہونے پائے۔ ایک جملہ کہہ دوں، سوچئے جو مومن کی توہین کو برداشت نہ کر سکے، وہ اگر کوئی شخص امیر المومنین کی توہین کرے، توجہ کیجئے گا، پھر اگر کوئی شخص امیر المومنین کی توہین کرے تو اس کا غضب کتنا شدید ہوگا۔ اور امیر المومنین کی توہین کیا ہے؟ بعض اوقات وہ توہین ہوتی ہے جو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے، اور اس کے اندر سب سے جو عام طور پہ آج کل جو رائج ہو گئی ہے توہین، وہ یہ کہ اگر کوئی فضیلت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تو کہا روایت ضعیف ہوگی۔ ارے بھائی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، روایت کیوں ضعیف ہوگی؟ پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، پانچویں امام فرما رہے لو وجدت لعلمی الذی اتانی اللہ، لو وجدت لعلمی الذی اتانی اللہ حملتا لنشرت التوحید والاسلام والشرائع، اگر مجھے لو وجدت، اگر میں پا لیتا، کیا کس چیز کو پا لیتا؟ لو وجدت لعلمی الذی اتانی اللہ، جو علم پروردگار عالم نے مجھے دیا ہے اس کو اٹھانے والا اگر کوئی شخص میں دریافت کر لیتا تو پھر میں بتاتا کہ توحید کیا ہوتی ہے۔ اور عجیب جملہ، دیکھیے امام نے کیا جملہ کیا کہا، لَنَشَرْتُ التَّوْحِيدَ وَالْإِسْلَامَ وَالشَّرَائِعَ مِنَ الصَّمَدِ، تو پھر میں بے نیازی کے ساتھ توحید کو بیان کرتا، پھر میں بے نیازی کے ساتھ اسلام کو بیان کرتا کہ اسلام کیا ہے، پھر میں بے نیازی کے ساتھ شریعت کو بیان کرتا کہ شریعت کیا ہے۔ لیکن یہ کتنے چھوٹے معاملات ہیں، توحید کے سمجھنے والے ہمیں نہیں ملے، شریعت کے سمجھنے والے ہمیں نہیں ملے، اسلام کے سمجھنے والے ہمیں نہیں ملے۔ پھر امام کہتے ہیں وَكَيْفَ لِي، مجھے کیسے ملتے، مجھے کیسے ملتے، کیوں مولا آپ کو کیوں نہیں ملتے؟ مولا کہتے ہیں مجھے کیسے ملتے ہیں، لم یجد لجدی علی ابن ابی طالب، جب میرے جد علی ابن ابی طالب نے اپنے اطراف میں ایسے لوگ نہیں پائے۔ وہ علی کہ جس دور کے اندر کیا ہے، علی کیا کہہ رہے ہیں، اس دل کے اندر علم کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے۔ تاریخ کے جملے کہ مولا اکثر اوقات تاریکی رات کے اندر کنویں پر چلے جایا کرتے تھے اور کنویں سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ علی کو علی کے علم کے اٹھانے والے نہیں ملے، اور جو ملے بھی تو علی نے کس انداز سے علم دیا۔ دیکھیے جناب کمیل، 15 شعبان ہے، پڑھتے ہیں آپ لوگ دعائے کمیل، 15 شعبان ہے، مولا منبر کوفہ پر گئے اور خطاب کیا کہ آج کی شب جو ہے وہ دعائے خضر پڑھو۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، سب نے سنا، کسی کو پوچھنے کی زحمت نہیں ہوئی کہ مولا دعائے خضر کیا ہے، کسی نے سوال نہیں کیا مولا دعائے خضر ہے کیا،
سوال کرنے تک کی زحمت نہیں ہوئی، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. کمیل اٹھے اور اٹھنے کے بعد مولا امیر کے گھر کی طرف گئے. ایک مرتبہ مولا نے ابھی دستک دی تھی، مولا نے کہا تھا کمیل اندر آ جاؤ. توجہ کیجیے گا، ابھی دستک دی تھی، مولا نے کہا تھا کمیل اندر آ جاؤ. ایک مرتبہ اندر داخل ہوئے، کہا مولا یہ تو بتا دیا کہ دعائے خضر پڑھیں، یہ بھی تو بتا دے کہ دعائے خضر ہے کون سی دعا. اتنے بڑے مجمع میں اگر کسی کو یاد رہا کہ دعائے خضر ہے کون سی دعا، امام نے بھی اس انداز سے تعلیم دی کہ دعائے خضر دعائے کمیل بن گئی. اگر تم ہماری طرف آؤ گے تو ہم تمہارے، کتنا بڑا ٹائٹل ہے وہ دعا کہ جو نبی خضر کی دعا ہو وہ آج مسلمانوں کے درمیان دعائے کمیل کے نام سے جانی جائے. کیوں ملا یہ ٹائٹل؟ امام کی طرف متوجہ، ہر وقت امام کی طرف متوجہ، علی ابن ابی طالب کی طرف متوجہ، اور یہی کمیل ہے. اب دیکھیے کس انداز سے مولا علم دے رہے ہیں. یہی کمیل ہے. مولا کے ساتھ کھڑے ہوئے، اگر آپ میں سے وہ لوگ جو زیارت پر گئے، جو نہیں گئے، خدا انہیں جلد از جلد زیارت کی توفیق عطا فرمائے. تو جب آپ جناب کمیل کی مرکز پر جائیں گے تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ جہاں مرکز ہے وہاں پر مولا امیر اور جناب کمیل کھڑے ہوئے. اور ایک مرتبہ جناب کمیل نے مولا سے کہا مولا مجھے آپ سے ایک حاجت ہے، میری ایک خواہش ہے آپ سے. والحیاء یمنعنی عن ذلک، لیکن مولا حیا مانے بنتی ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے کوئی چیز طلب کروں. مولا نے کہا کمیل آج جو مانگنا ہے مانگو. ایک مرتبہ کمیل نے کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ میری قبر آپ کی قبر کے قریب ہو. اللہ اکبر. میری قبر، مولا زندگی تو آپ کے ساتھ گزاری، اب چاہتا ہوں کہ میری قبر آپ کے قبر کے قریب ہو. ایک جملہ کہہ دوں، قبر کا قریب ہونا شرف کا باعث ہے، لیکن اس وقت کہ جب زندگی میں بھی یہ شرف ملا ہو، اس وقت کہ زندگی میں بھی یہ شرف، یا علی، اس وقت کہ جب زندگی میں بھی آپ مجھے جگا دیں گے اگر اس طریقے سے نعرے لگاتے رہیں گے، اس وقت کہ زندگی میں یا علی محمد وآل محمد اس وقت یا علی یا علی یا علی مدد. کب ہے یہ شرف؟ اس وقت کہ زندگی میں بھی یہ شرف رہا ہو، اس وقت کہ زندگی میں بھی یہ شرف رہا ہو. تو اب دیکھیے جب کبھی بات آتی ہے تو کہا ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ پہلو میں سوئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ پہلو میں سوئے ہوئے ہیں. ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ پہلو میں سوتی تھیں. ان کو فضیلتیں یہی نظر آتی ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ فضیلت بھی ہے، اگر یہ فضیلت بھی ہے تو اگر رسول کسی کو اپنے پہلو میں سلا دیں، اگر رسول کے پہلو میں کوئی سو جائے تو اس کی اتنی فضیلت، توجہ کیجیے گا، اگر رسول کسی کو اپنے پہلو میں سلا دے تو وہ اس کی اتنی فضیلت. اب بتاؤ اس کی فضیلت کتنی ہوگی کہ جو دو نبیوں کو اپنے پہلو میں سلا دے. کبھی یہ بھی تو دیکھو کہ اس کے پہلو میں کون دفن ہے. ایک طرف آدم، ایک طرف نوح. ارے علی تو وہ ہے کہ آئے اس گھر کے اندر کہ جس گھر کو نبی تعمیر کرے. توجہ کیجئے. مومن کے شان منکر کی پہچان نعرہ حیدری. علی تو ہے وہ کہ جو آئے اس گھر میں کہ جسے نبی تعمیر کرے. وفا کا نقش لوہے سنگ پر تحریر کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا شاعر کتنے خوبصورت انداز سے کہہ رہا ہے. اور آخری دو مصرع سنیے. شاعر نے کہا کہ امیر المومنی ہوتا ہے بس وہ ایک خوش قسمت، زچا خانے کو جس کے دو نبی تعمیر کرتے ہیں. زچا خانے کو یہ امیر المومنین ہے. تو اب اگر فضیلت ہے پہلو میں سونا تو پھر یہ تو بتاؤ کہ اس کی فضیلت کتنی ہوگی. اس کی فضیلت کتنی ہوگی کہ جو انبیاء کو اپنے پہلو میں سلائے ہیں. اور یہ تو علی کے آنے کا وقت ہے. علی کے جانے کے وقت بھی ایسا ہی تھا کہ مولا نے کہا تھا جب تم وہاں پر پہنچو تو دیکھنا ایک قبر ہوگی، قبر پہ ایک تختی لگی ہوگی، اسے صاف کرنا. جب اسے صاف کیا تو دیکھا کیا لگا ہوا ہے، ھذا قبر علی ابن ابی طالب الذی حفرہ النوح. یہ علی کی قبر ہے کہ جس کا گورکن نوح ہے. علی کی قبر کا گورکن نوح ہے.
تو اس کی فضیلت کیسی ہوگی؟ اگر اس انداز سے فضیلتیں دیکھنی ہے تو اس انداز سے بھی فضیلتیں دیکھ لیجئے. اب ابھی کب بات آئے گی تو کبھی یہ کہیں گے ارے وہ تو وہ تھے کہ انہوں نے رسول کو بیٹی دی، وہ تو وہ تھے کہ انہوں نے رسول کو بیٹی دی. اگر رسول کو بیٹی دینا اتنا افضل ہے تو یہ بتاؤ وہ کتنا افضل ہوگا جس کو رسول نے بیٹی دی. اور بیٹی بھی کیسی دی، توجہ کیجیے، بیٹی بھی کیسی دی. رسول نے کیسی بیٹی دی؟ وہ بیٹی کل میں نے مطرح میں جب مجلس پڑھی تھی، واقعا وہاں پر بھلائی مجمع، خدا ان لوگوں کو سلامت رکھے، تو وہاں پر میں نے ایک جملہ کہا تھا بیٹی بھی کیسی دی. دو چیزیں ایسی تھی کہ رسول کو یہ دو چیزیں اس وقت دی گئی کہ یہ دو چیزیں دینے سے پہلے رسول کو کہا کہ دنیا میں نہیں دوں گا، عرش پر آؤ پھر دوں گا. دو چیزیں ایسی تھی کہ جب رسول کو یہ دو چیزیں سپرد کی گئی تو کہا دنیا میں نہیں دوں گا، عرش پر آؤ پھر دوں گا. وہ دو چیزیں کیا تھی؟ ایک چیز تھی ولایت علی ابن ابی طالب تھی، ایک چیز ولایت علی ابن ابی طالب، اور دوسری چیز کیا تھی؟ وہ فاطمہ زہرا کا نور. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. وہ نور زہرا، اس کے دلانے کہ اس کو کس انداز سے دیا گیا. آسمان پر بلایا گیا، بلانے کے بعد وہ تحفہ دیا گیا، وہ سیب دیا گیا. اب یہ سیب تو بہرحال تشبیہ ہے، سیب کیا تھا، کیسا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، یہ خدا جانے اور محمد مصطفیٰ جانے. اور توجہ کیجئے، پھر اس کے بعد جب یہ بیٹی ایسی ہو تو پھر حق بنتا ہے کہ جب جبریل سوال کرے کہ پروردگار یہ تو بتا کہ اس چادر کے نیچے ہے کون، تو تعارف کرایا گیا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں. صلی اللہ محمد یہ ہے. ایمان تازہ ہو رہا ہے. اگر ایمان تازہ ہو رہا ہے تو پھر میں سوچ رہا ہوں کہ ولایت کا سفر شروع کرتے. آپ بھی یہی چاہ رہے ہیں تو ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد. تو توجہ کیجئے، یہ ہے یہ در اہل بیت. میں آ رہا ہوں آپ کی چاہت کی طرف ابھی کچھ دیر میں آ رہا ہوں. تو دیکھیے، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ربوبیت کے مسئلے بھی حل ہوتے چلیں ساتھ ساتھ، کچھ رازقیت کے مسئلے، کچھ خالقیت کے مسئلے بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ حل ہوتے رہیں تو یہ اچھی بات ہے. تو دیکھیے، اب یہ ہے کہ وہ پروردگار کہ جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی. امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام نے 3 چیزیں بتائی اور ایک ہی نسخہ دیا. اب اس پروردگار کو کس انداز سے یاد کرو؟ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے، علامہ مجلسی کا واقعہ سنتے چلیے، اور میں اس ربوبیت سے، یہ ربوبیت کے جو مادی ربوبیت ہے، اس سے روحانی ربوبیت کی طرف آ جاؤں گا. علامہ مجلسی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا میرے برابر میں ایک شخص ہے، اس کا گھر ہے، اگرچہ کہ ہے تو مومن، مگر مولا مجھے بہت تنگ کرتا ہے، رات بھر لہو و لعب کی محفلیں، شراب کی محفلیں، میں تنگ آ گیا ہوں. علامہ مجلسی نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ اچھا دیکھو، ایک کام کرو، مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے گھر پر بلاؤ، اسے دعوت دو، دعوت میں بھی آ جاؤں گا، اور پھر گفتگو کریں گے اس سے. جب اس سے بات چیت ہوگی تو ممکن ہے کہ شاید کوئی ایسا وقت آ جائے کہ میں اسے کوئی نصیحت کر سکوں اور وہ تمہیں تنگ کرنا بند کر دے. دعوت طے پائی، علامہ مجلسی ان کے گھر پر آ گئے. اب بیٹھے ہوئے ہیں، دعوت بھی ہو رہی ہے. اتنے میں اس شخص نے علامہ مجلسی کی طرف دیکھ کر ایک سوال کیا، کہا آپ روحانی ہیں؟ روحانی یعنی آپ عالم دین ہیں؟ کہا ہاں میں عالم دین ہوں. کہا یہ بتائیے آپ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کہا یہ بتائیے
آپ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ علامہ مجلسی نے سمجھا کہ جواب دینا مناسب نہیں ہے. علامہ مجلسی نے اچھا اب خود کہہ بھی رہا ہے. دیکھیے یہ لوگ ہوتے ہیں اس طریقے کے, خود کہہ بھی رہا ہے ہم تو گناہگار لوگ ہیں, آپ روحانی لوگ ہیں, آپ بتائیے آپ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ علامہ مجلسی نے کہا بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ بتائیے آپ دنیا کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں دنیا کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں. اب یہ مشہور جملہ جو ہمارے یہاں پر استعمال ہوتا ہے, کہا میں تو دنیا کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جو تم سے وفا کرے اس سے وفا کرو. علامہ مجلسی نے یہ جملہ سنا, یعنی اس کا جملہ کیا ہے؟ جو تم سے وفا کرے اس سے وفا کرو, جو تمہیں نمک کھلائے وہ نمک حلالی کرو. علامہ مجلسی نے ایک جملہ سنا, جملہ سننے کے بعد پوچھا یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ تلفظ میرا غور سے, آپ کی عمر کتنی ہے؟ علامہ مجلسی نے کہا یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ 60 سال. علامہ مجلسی نے کہا یہ بتاؤ 60 سال میں اس کا کتنا نمک کھایا ہے؟ 60 سال میں اس کا کتنا نمک کھایا ہے؟ ایک دنیا والے کے نمک کی تمہیں اتنی فکر, تو 60 سال میں جو اس کا نمک کھایا ہے اس کے حق کو کون ادا کرے گا؟ جملہ سنا, ایک جملہ تھا دل پر اثر کر گیا. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی, جس مومن کو تنگ کرتا تھا, کہا یہ بتاؤ اس دن جو تمہارے گھر آئے تھے وہ تھے کون؟ کہا علامہ محمد تقی مجلسی. ایک مرتبہ ان کے دروازے پہ کہا قبلہ آپ کے ایک جملے نے میری تقدیر بدل دی. میں کہتا ہوں یہ تو علی والوں کا کمال ہے, یہ تو علی والوں کا کمال ہے. علی کا کمال کیا ہوگا؟ تو علی والوں کا کمال ہے. تو دیکھیے یہ دنیاوی ربوبیت ہے, جس نے ہمیں مادی چیزیں دی اس کا اس انداز سے شکر ادا کرنے کو کہا جا رہا ہے. سمجھ میں آ گئی نا دنیاوی ربوبیت؟ تو یہ دنیاوی ربوبیت ہے کہ جس کے بارے میں سورہ مبارکہ نحل میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. پروردگار عالم وہ ہے, سورہ نحل کے بارے میں مشہور ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو, اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو تو ہر مہینے میں مہینے کی پہلی تاریخ کو چاند رات کو سورہ نحل کی تلاوت کرے, پروردگار عالم اسے اس کا اپنا گھر دے دے گا. یہ سورہ نحل کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے. تو آپ دیکھیے کیا جملہ کیا کہہ رہے ہیں, پروردگار عالم قرآن میں کیا کہہ رہا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. خدا وہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہارے گھروں میں سکون عطا کیا. خدا کون ہے؟ جس نے تمہیں تمہارے گھروں میں سکون عطا کیا. پھر اس کے بعد کیا کہا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا. وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے جانوروں کی جلد سے تمہارے لیے گھروں کو بنانے کا طریقہ بتایا کہ جانوروں کی جلد سے خیمے کس طرح سے بنائے جاتے ہیں, اور یہ خیمے کیسے ہیں تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم. تم جب چاہو اسے ہلکا سمجھو, چاہے تمہارا وقت سفر ہو, اشارہ بھی دے دیا تستخفونها. دیکھو گھر ایسا ہونا چاہیے کہ جب جانے کا دن آئے تو اس گھر کو دیکھ کر حسرت نہ کرو. جب جانے کا دل آئے تو اس گھر کو دیکھ کر حسرت نہ کرو کہ ان سب چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم. اور جب رہو بھی تو خود کہو کہ دیکھو میرا گھر کتنا سادہ سا گھر ہے, ہمارا گھر ایسا ہے. اور یہ تمام نعمتوں کو گنانے کے بعد پروردگار کیا کہہ رہا ہے کذالک. پروردگار عالم اس طریقے سے کذالک یتم اللہ علیکم نعمتی, پروردگار اس طریقے سے تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیتا ہے. یہ ساری مادی نعمتیں ہیں. پھر اس کے بعد کیا کہا, اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے کہ اب رسول کے پاس ہدایت کے علاوہ اور کوئی چیز ہے؟ اب رسول کا کام ہے تمہیں بتا دیں. ہم نے عقل کے ذریعے سے تمہارے اوپر حجتیں تمام کر دی کہ یہ سب چیزیں ہم نے تمہیں دی تھیں. اب رسول کا کام ہے کہ وہ تمہیں بتا دے. لیکن توجہ کیجئے, دنیاوی نعمتیں ہیں, یہ دنیاوی نعمتیں ہیں. یہاں پر کیا کہا گیا, رسول کا کام کیا ہے کہ اب وہ تمہیں ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کر دے. اس سے زیادہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے. مگر دیکھیے اب ایک روحانی نعمت بھی خدا نے دی.
رب کی دو چیزیں ہیں. دیکھیں پروردگار عالم کا اب ایک مقدمہ سن لیجئے. اب میں جس مقدمے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں, پروردگار عالم رب ہے. ربوبیت کے دو تقاضے. پروردگار عالم کا کوئی بھی فعل اس کی کسی صفت سے خالی نہیں ہے. پروردگار عالم متکلم ہے, یعنی پروردگار عالم کے قرآن کو دیکھا تو آپ یہاں پر پہنچے کہ وہ متکلم ہے. پروردگار عالم کے فعل کو دیکھا تو آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ فعال لما یرید ہے, وہ جو چاہے وہ کرتے رہے. تو آپ نے دیکھا پروردگار عالم کی ایک صفت ہے ربوبیت, اور ربوبیت کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ ہیں بچے کے مربی. مربی کے دو تقاضے ہوتے ہیں, وہ بچے کی غذا کا بھی انتظام کرے, بچے کی ہدایت کا بھی انتظام کرے. توجہ کیجئے, وہ بچے کی غذا کا بھی انتظام کرے, وہ بچے کی ہدایت کا بھی انتظام کرے. اب توجہ کیجئے, آپ اپنے بچے کو یہ نہیں کہتے بیٹا غذا تو میں دوں گا, ہدایت کسی اور سے لے لینا. توجہ کیجئے, باپ ہونے کے ناطے ہدایت بھی ہے, اور بات ہے کہ آپ خود اپنی مرضی سے کسی کے ہاتھ میں دیں. بچے کا ولی آپ کو بنایا گیا نا, پروردگار عالم نے یہ کہا آپ سے کہ نہیں تم صرف غذا کی حد تک ولی ہو, بچہ جو پڑھنا چاہے اس پہ تم روک نہیں سکتے. کہا یہ آپ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ربوبیت کے دو تقاضے ہیں, ایک نظام ہدایت, ایک نظام غذا. تو پروردگار عالم نے جب نظام غذا دیا تو اس انداز میں کس کلام کیا, اور جب انداز ہدایت کو مکمل کیا تو کس انداز سے کلام کیا؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم ان لوگوں سے مت ڈرنا. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو جب نعمت کو بھی تمام کیا تو اس انداز سے خطاب کیا. مگر اب ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دیجئے مجھے, لیکن نعمت کے تمام کرنے کے بعد توجہ کیجئے گا, اس نعمت کے بارے میں کیا کہا؟ اس نعمت کے بارے میں کہا کہ اب رسول کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں صرف ہدایت دے دے, تمہیں بتا دے کہ دیکھو یہ پانی خدا نے نازل کیا تھا. رسول کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں بتا دے کہ یہ پانی خدا نے نازل کیا تھا, تم نہیں لائے تھے. یہ غذا خدا نے نازل کی تھی, تم نہیں لائے تھے. یہ گھر کے اندر جو سکون پیدا کیا خدا نے کیا تھا, تم نہیں لائے تھے. مگر ولایت کا مسئلہ اتنا اہم تھا کہ وہاں رسول سے یہ نہیں کہا کہ صرف پہنچا دینا ہے. توجہ کیجئے, کتنے مقامات کے اوپر رسول سے کہا دیکھو اس کی مسلسل تبلیغ کرنی ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ اگر تبلیغ کے معاملے میں کوئی کوتاہی ہوئی تو تیری رسالت بھی چھین لوں گا. وہ مسئلہ کتنا اہم ہوگا. اب ایک اور جملہ سن لیجئے, نتیجے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, اور وہ جملہ یہ ہے کہ میں نے جو پہلی مجلس میں جملہ کہا تھا, اب مجھے آپ یہ بتائیے اگر کوئی شخص بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ کہے کہ غذا میں دیتا ہوں, کوئی شخص اگر بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ کہے کہ غذا میں دیتا ہوں, پانی میں برساتا ہوں, تو وہ پروردگار کے ربوبیت میں شریک ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے یہ کہے کہ علی ہدایت نہیں دیتا میں ہدایت دیتا ہوں, تو اسے بھی مشرک کے دائرے میں ڈال دیجئے. اس لیے کہ جس انداز سے پروردگار عالم نے غذائیت کے اندر, جس طریقے سے پروردگار عالم نے مادی معاملات کے اندر اپنی ربوبیت کو اپنی تک محدود کیا, اسی انداز میں پروردگار عالم نے ہدایت کے معاملے کے اندر بھی اپنی ربوبیت کا بڑا سختی سے خیال رکھا. اور کیا کہا؟ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى, ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. اب جب ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے تو یہ یاد رکھو کہ انتہا اور ابتدا کا نظام بھی ہمارے ہاتھ میں. اگر ہماری ہدایت سے, ہمارے دائرہ ہدایت سے ہٹنے کی کوشش کی تو جس طریقے سے وہاں پر مشرک کا ٹائٹل ملا, اسی طریقے سے یہاں پر آیت نے آخر میں کیا کہا؟ توجہ کیجئے, اسی طریقے سے یہاں پر آیت نے آخر میں کیا کہا؟ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی قوم الکافرین. پروردگار قوم کافروں کو ہدایت
تو جس طریقے سے اپنے مادی ربوبیت کے اندر اگر کوئی شخص دخل اندازی کرے تو اسے مشرک کہا، تو اگر ہدایت کے چکر کے اندر اگر کوئی علی کو ہٹا کر خود ہادی بننا چاہے تو خدا نے اسے کافر کہا۔ برداشت نہیں کریں گے ہم، یہ ہدایت کا سلسلہ ہمارا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے ہمیں حجت کو تمام کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ایک بات پہلے کہہ چکا ہوں، ایک بات آج کہہ دوں، ایک جواب پہلے دے چکا ہوں اور ایک جواب آج، اس لیے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جواب دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ تحمل کر سکیں۔ اور وہ یہ کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ فضائل اتنے کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ اس وجہ سے پڑھے جاتے ہیں کہ اس ہدایت کے نظام کو محفوظ کرنا ہے۔ اب یاد رکھیے، اگر کوئی علی کی ولایت پڑھ رہا ہے تو اسے فقط علی کی ولایت سمجھ کے مت سنیے، بلکہ یہ سمجھ کے سنیے کہ وہ خدا کی ربوبیت کی حفاظت کر۔ تو آپ اگر یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ خدا کی ربوبیت کی حفاظت کر رہا ہے، پہنچ گئے ہیں یہاں تک، اب سمجھ لیجئے اس روایت کو کہ پروردگار عالم کیوں کہہ رہا ہے اگر اس طریقے سے آؤ گے تو تمہاری توحید کو قبول کروں گا۔ اس طریقے سے آؤ گے، اگر انڈائریکٹ آؤ گے تو تمہاری توحید کو تب قبول نہیں کروں گا، اگر ڈائریکٹ آؤ گے تو تمہاری توحید کو قبول نہیں کروں گا۔ توحید کو قبول کرنا ہے تو ضروری ہے کہ اس طریقے سے آؤ، ضروری ہے کہ اس طریقے سے آؤ۔ میں صبح مثال دے چکا ہوں، بس جملہ صرف بند کہہ کے کہنا چاہ رہا ہوں، بلکہ مجمع ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے جو اس وقت نہیں تھا، اگر مثال کی تکرار بھی کر دوں۔ دیکھیے مثال میں نے صبح یہ دی تھی مجلس کے اندر، وہ مثال میں نے یہ دی تھی، آپ ایک بروکر کے پاس گئے اور جانے کے بعد آپ نے اس بروکر کو کہا کہ میرا یہ گھر ہے، آپ بیچ دیجئے، آپ نے اس کے ہاتھ میں چابی دے دی۔ وہ بروکر صبح شام دن رات آپ کے گھر کو بیچنے کے لیے چکر کاٹتا رہا، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس۔ ایک گھر آیا ہے، خرید لو، توجہ کیجیے گا، ایک گھر آیا ہے خرید لو۔ ایک شخص کو پتا چلا، کہا یہ بتائیے، بروکر سے پوچھا بتائیے کس کا گھر ہے؟ کہا وہ فلاں صاحب کا گھر ہے۔ یہ شخص، اس نے کہا بروکر کو بھی کچھ پیسے دینے پڑیں گے، کیوں نہ میں ڈائریکٹ چلا جاؤں؟ مثال واضح، کیوں نہ میں ڈائریکٹ چلا جاؤں؟ اب آپ ایمانداری سے بتائیے، اگر وہ شخص منصف مزاج شخص ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ اگر منصف مزاج شخص ہوگا تو وہ کہے گا کہ دیکھو بھائی، میں نے اس بروکر کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے آؤ، اس کے حق میں کٹوتی مارنے کی کوشش مت کرو، اس کے حق کو کاٹنے کی کوشش مت کرو۔ توجہ ہے؟ مثال واضح۔ اب ذرا توجہ تو کیجئے، اسے عادل مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ارے میرا سارا دین انہوں نے تم تک پہنچایا تھا، تم نماز لے کر ڈائریکٹ آنا چاہتے ہو؟ ارے کیسے ان کے بغیر تمہاری نماز کو قبول کر لوں؟ اسی لیے تو امام نے کہا تھا لو صلی لو کان رجل صلی لیلا وصام دہرا، رات بھر نمازیں پڑھتا رہے، دن بھر روزے رکھتا رہے، اور عجیب تعبیر ہے، یہاں تک کہ صفا و مروہ کے درمیان، یہاں تک کہ صفا و مروہ کے درمیان، اب دیکھیں امام تعبیر بھی کتنی دقیق پیش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کالا دمبا ذبح ہو رہا ہوتا ہے نا، انسان کو دکھ کم ہوتا ہے، ایک مرتبہ سفید دمبا ذبح ہو رہا ہوتا ہے، انسان کو دکھ زیادہ ہوتا ہے، سفید خوبصورت سا دمبا۔ امام نے کہا یہاں تک کہ صفا و مروہ کے درمیان سفید دمبے کی طرح ذبح کر دیا جائے، اور اگر میرے پاس آ جائے، دن بھر روزے رکھے، رات بھر نمازیں پڑھی، سفید دمبے کی طرح ذبح ہو گیا، اور میرے پاس آئے بغیر ولایتکم، تمہاری ولایت کے بغیر، اور بعض روایت کے اندر جو امام محمد باقر کی روایت ہے اس میں بغیر ولایتنا، ہماری ولایت کے بغیر، کانا حقا علی اللہ ان یقبہ علی النار، پروردگار کا حق ہے کہ اسے جہنم کے آنکھ میں پھینک دے، ہماری ولایت کے بغیر۔ صلی محمد والے محمد اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت،
مراتے دشمناتے لعنت جگتے چوراتے دشمناتے لعنت نعرہ حیدری حسین ان کے بغیر آؤ گے تو کوئی چیز قبول نہیں کروں. ایک گھر کا مالک تو اتنا غیرت مند ہو سکتا ہے کہ جس سے اتنی محنتیں لی تھی اس کے بغیر گھر نہیں بیچوں گا. وہ خدا کے جس نے، اور آپ توجہ کیجئے یہ ولایت تھی بھی خدا کو کتنی عزیز. توجہ کیجئے گا اس ولایت کی حفاظت بھی کیا کہا تھا آیت میں؟ واللہ یعصمک من پروردگار تمہیں لوگوں سے بچائے گا. تو پروردگار جب تمہیں لوگوں سے بچائے گا تو پروردگار عالم نے لوگوں سے بچایا بھی کیسے؟ ارے اس انداز سے بچایا. توجہ کیجیے، آپ بہت توجہ کے ساتھ اس جملے کو ضائع مت ہونے دیجیے گا. پروردگار عالم نے اس ولایت کی حفاظت بھی کیسے کی اعلان کے بعد؟ کہ جب توحید کا اعلان کیا تھا، توجہ کیجیے گا، جب توحید کا اعلان کیا تھا تو محمد مصطفیٰ نے پتھر کھائے تھے. جب ولایت کا اعلان ہوا تو پتھر پھینکا گیا. کیسے یار لہذا ولایت علی ابن ابی طالب میں مت گھبرائیں. پروردگار آپ کا محافظ ہے، مت گھبرائیں. پروردگار آپ کا محافظ ہے. جس نے رسول کو کہا کہ میری توحید کے لیے پتھر کھا لینا، وہ علی کی ولایت پہ اگر کوئی اشکال کر رہا ہے تو کہا آج پتھر رسول تو نہیں کھائے گا، آج پتھر مستشکل کھائے گا، اشکال کرنے والے پہ پتھر پھینکوں گا. حارث کا خون پی گئے ذرے غدیر کے، پتھر نہیں ہے یہ غضب کردگار ہے. توجہ کیجئے، ایک کلام میں نے لکھا تھا، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنا دیتا ہوں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. ہم جس کو غدیر خم کا منبر یاد نہیں، اس کو دین حق کا محور یاد نہیں. حارث بن نعمان کی سیرت یاد رہی، اس پہ گرنے والا پتھر یاد نہیں. اور شام کا حاکم ان کو ابھی تک یاد رہا، منبر پر ناچا تھا بندر یاد نہیں. کوثر کی امید میں بیٹھے ہیں حضرت، تیسری آیت میں ہے ابتر یاد نہیں. تو دیکھیے اب ایک اور مصرع سن لیجیے اگر اسی جوش سے سن رہے ہیں. راشن پانی جس نے ختیجہ کا کھایا، اس کو ختیجہ ہی کی دختر یاد نہیں. اس کو ختیجہ ہی کی دختر یاد نہیں. اس انداز سے یہ ولایت پامال ہو رہی ہے. حسین کربلا میں ہے، ولایت کا دفاع کر رہے ہیں. کیونکہ یزید کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی وحی، یہ تو بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا. یعنی توجہ کیجئے، اگر وحی ڈھونگ ہو گئی تو وحی بھیجنے والا بھی ڈھونگ ہو گیا، وحی لینے والا بھی ڈھونگ ہو گیا. حسین نے اس ولایت کو بچایا. دیکھیے کربلا میں جب علی اکبر جا رہے تھے تو حسین نے ایک قاعدہ دے دیا، کربلا والوں کی تشبیہ نیچے مت دیکھنا، اوپر دیکھنا. اس لیے کہ علی اکبر کو شباہت کس سے دی؟ لقد برز الیہم غلام اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبیک وکننا اذا اشتقنا لزیارت نبیک نظرنا الی وجہہ. پروردگار گواہ رہنا، آج اس شخص کو بھیج رہا ہوں،
اب اسے بھیج رہا ہوں کہ جو خلقت میں، صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، کردار میں تیرے نبی کے مشابہ ہے۔ جب حسین چاہتا تھا، جب حسین کو اشتیاق ہوتا تھا کہ رسول کی زیارت کرے، حسین علی اکبر کی زیارت کرتا۔ دفاع ولایت علی ابن ابی طالب میں کبھی پیچھے مت ہٹنا۔ حسین نے اس کے لیے علی اکبر دیا ہے، حسین نے اس کے لیے قاسم دیا ہے۔ عزاداروں کیا کیا چیزیں حسین نے نہیں دے دی۔ ایک جملہ کہوں، حسین نے اس کے لیے زینب کی چادر دی ہے۔ یہی تو رو رہے ہیں نا سید سجاد۔ جب منہال نے آ کر سوال کیا تو سید سجاد کہہ کیا رہے ہیں؟ سید سجاد کہہ رہے ہیں منہال، شہادت تو ہماری میراث تھی۔ عزاداروں سید سجاد کو اتنا دکھ تھا، اتنا دکھ تھا۔ جملہ پڑھوں ایک سید سجاد، صابر امام ہے نا، صابر امام ہے نا، سب مانتے ہیں نا، صبر کا عظیم مصداق ہے سید سجاد۔ مگر شام کے بازار کے اندر سید سجاد نے ایک جملہ کہا، یا لیت لم تلدنی امی، اے کاش کہ میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ اے کاش کہ میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ کتنا صابر ہے سید سجاد جو یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ عزاداروں ایک وہ مقام بھی آیا کہ جہاں پر ایک کنیز آئی ہے، ایک کنیز آئی ہے اور سکینہ کو پانی پلانا چاہتی ہے۔ کنیز کا نام ہے ام حبیبہ۔ سکینہ کو پانی پلانا چاہتی ہے، مگر ایک مرتبہ جیسے ہی سکینہ کے ہاتھ میں کوزہ دیا، کوزہ دینے کے بعد کہا بیٹا میری پانی پی لو، اس کے بعد میری کچھ دعائیں ہیں، وہ دعائیں میری خدا کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ ایک مرتبہ زینب نے، بڑی بی بی نے چھوٹی بی بی سے کہا بیٹا سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس کی دعائیں سن لو، پہلے اس کی دعائیں سن لو۔ ایک مرتبہ کہا سکینہ نے بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہا پہلی دعا یہ ہے میرا شوہر سفر پر گیا ہے، خدا سے دعا کر میرا شوہر واپس آ جائے۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلایا، پروردگار اس کا شوہر جلد گھر لوٹ کر آ جائے۔ کہا بتا دوسری دعا کیا؟ کہا دوسری دعا یہ خدا کی بات، جس طریقے سے تو یتیم ہوئی خدا میرے بچوں کو یتیم۔ سکینہ نے للے للے ہاتھ، پروردگار جس طرح سے میں یتیم ہوئی اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ کیا بتا تیری تیسری دعا کیا؟ کہا تیسری دعا یہ دعا کر ایک مرتبہ مدینے جانا نصیب ہو۔ اب سکینہ نے کچھ نہیں کہا، زینب نے کہا بی بی مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہا رہے مدینے میں میری شہزادی فاطمہ رہتی ہے۔ سید زینب نے کہا اب وہ نہیں رہی۔ کہا رہے میرے سید و سردار علی مرتضیٰ رہتے۔ زینب نے کہا اب وہ نہیں رہی۔ کہا اچھا میرا آقا حسن مجتبیٰ۔ زینب نے کہا اب وہ بھی نہیں رہے۔ کہا اچھا میرے مولا حسین رہتے۔ زینب نے کہا ام حبیبہ حسین کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ کہا کیوں نہیں پہچانو گی؟ ارے میرے مولا اور میرے آقا میرے سید۔ زینب نے کہا ام حبیبہ دیکھنے سے بے کٹے ہوئے سر کو، ارے یہ حسین کی بہن زینب۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایہم فلبین۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، خدایا بہت سارے لوگ اس محفل میں بہت سے کاموں کو چھوڑ کر زہرا کے لال پر رونے آئے۔ خدایا جن آنکھوں میں آنسو ہیں، جن چہروں نے حسین پر گریے کی شکل بنائی ہے، خدایا ان تمام کی جو تمنا ہے ان کو قبول فرما دے۔ پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی فوج ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، پہلے جو ہے وہ دعائے صحت کی گزارش ہے۔ ایک مومن اور ایک مومنہ جو بیمار ہیں ان کے لیے خصوصاً، تو یہ ہم آخر میں سب کے لیے مل کر اما یجیب پڑھ لیں گے، بلکہ پہلے اما یجیب پڑھ لیتے ہیں 5 مرتبہ مل کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ پروردگار تجھے واسطہ خصوصاً بیماری کے لیے جو روایتوں میں ہمیں واسطہ ملا ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے، اگرچہ کہ بیمار کربلا کا واسطہ بھی، لیکن جو آل محمد کی روایت کے اندر ہے کہ وہ بیمار کی صحت یابی کے لیے اگر جلدی صحت یابی چاہتے ہو تو امام موسیٰ کاظم کا واسطہ دو۔ پروردگار تجھے واسطہ امام موسیٰ کاظم باب الحوائج کا، جن کے لیے دعا، اور دیگر مومنین جہاں کہیں بھی ہیں، اور خصوصاً اس مملکت کے سلطان قابوس، پروردگار انہیں جلد از جلد صحت یابی عنایت فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ نفیس النساء بنت محمد، عباد بدر الحسن ابن کاظم حسین، مہدی حسن ابن علی حسن، زیب النساء بنت یاور حسین، مولانا ہاشم رضا جعفری، اور اپنے اپنے مرحومین کو، ملت کے شہداء کو، ملت کے علماء کو، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر آج تک جو بھی ولایت علی ابن ابی طالب پر اس دنیا سے گیا، سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات، انک علی كل شيء قدير، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ہے شان